स्वागत है दोस्तों। कृपया ध्यान दीजिए, एलजीबीटीक्यू का मेरे हाथों अंत होने वाला है। ये तमाम वो चीज़ें थी जो हम अपने बचपन से हिंदुस्तानी ड्रामे देख देख कर, स्टार प्लस के ड्रामे देख देख कर जो है यहाँ तक पहुँचे थे, और एक वक्त ऐसा आ गया था कि हम अपनी असल जो उर्दू ज़ुबान है उसे भूल गए थे, और जो हिंदुस्तानी या हिंदी जो ज़ुबान के कई ऐसे अल्फाज थे हम अपनी ज़ुबान के अंदर इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे। और इसका मकसद या मतलब समझाने का ये है कि कोई भी एजेंडा जब फैलाया जाता है, सेट किया जाता है, तो मीडिया के ज़रिए उसकी एजेंडा सेटिंग की जाती है। एज़ अ मीडिया स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी जब प्रोपेगेंडा जो है वो एक मीडिया के अंदर आम करना हो, जिसका अगर कोई गलत चीज़ है उसे इस तरह फैलाना हो कि वो सही है, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर एजेंडा सेटिंग की जाती है। एजेंडे के थ्रू जो है वो चला जाता है। जिस तरह एक अरसे तक हमने स्टार प्लस और हिंदुस्तानी ड्रामे देख देख कर जो है वो पार्वती, पवित्र हो जाना और अंतरिक्ष की सैर करना, ऐसे अल्फाज हमारी ज़बान में और जहन में अभी तक जो हैं वो मौजूद हैं। और इसी तरह जब आप बच्चे होते हैं, जब आप छोटी उम्र में होते हैं, जो चीज़ आप उस टाइम अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके बाद तक वो सारी उम्र आपके तक चलती है। जैसे ये जो अल्फाज हैं, ये मैंने कोई नए तलाश नहीं किए या मुझे दोबारा किसी ड्रामे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि ये उस टाइम के मुझे याद थे और मैंने दोबारा इसे रिपीट किया। इसी तरह की नक़ब जो है वो मुआशरों के अंदर लगाने का नया जो इस टाइम एजेंडा है वो एलजीबीटीक्यू है। इसके ऊपर मेरी पहले भी एक वीडियो आ चुकी है, लेकिन इस वक्त की जो अब की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, उसका एक ख़ास मकसद है कि हमारे जो बच्चे हैं, आइंदा आने वाली जो नस्ल है, वो कैसे इस एजेंडा सेटिंग के थ्रू जो ख़ास तौर पर मीडिया को इस्तेमाल करके आपके बच्चों के सामने लाई जाएगी, और कैसे एक बहुत से ऐसे कार्टून्स हैं जिसके अंदर इस तरह की जो फ़हश बातें हैं, या फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा जो कि आज से पहले हमारे मुआशरे के अंदर, चाहे वो मशरक़ी हो या मगरिबी हो, किसी भी तौर पे वो मौजूद नहीं था। तो सबसे पहले मैंने आपको एजेंडा सेटिंग बता दी, उसके बाद जो है वो स्कूलिंग लेवल से इस सिस्टम को शुरू किया। 2 चीज़ें इसके अंदर के एजेंडा सेटिंग के अंदर, एक मीडिया के ज़रिए काम किया जाए और दूसरा जो है वो स्कूलिंग के थ्रू काम किया जाए। अब अपने असल मुद्दे के ऊपर आते हैं कि एलजीबीटीक्यू बाकायदा तौर पर किस तरह जो है वो इस निज़ाम के ऊपर नक़ब लगाएगा, यानी आपके जो बच्चे स्कूल्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जाते हैं, वो कैसे जो हैं उनके अंदर अब जो जेंडर गैप है, या फिर फ़ीमेल और मेल का जो फ़र्क है, अपोज़िट जेंडर और अपोज़िट सेक्स का जो फ़र्क है, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक ब्रिटिश कोलंबिया स्कूल की एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जो कि एक बहुत ख़तरनाक एग्ज़ाम्पल इस हवाले से है कि आपका बच्चा जो है वो जो जिसकी उम्र भी अभी ग़ालिबन 5-6 साल हो, तो वो आके आप मतलब वो आके दिखाए कि मम्मा आज मुझे ये असाइनमेंट मिली है, और असाइनमेंट के अंदर ये मौजूद हो कि बच्चे ने एक ऐसी तस्वीर बनानी है जहाँ पर वो अपने प्राइवेट रूम या एक प्राइवेट जो घर का पार्ट होता है उसकी उसने तस्वीर बनानी, जहाँ पर वो अपनी जो है वो प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ता है या उसके साथ कुछ ऐसी हरकत करता है जो कि गैर मुनासिब और बद अखलाकी के अंदर आती है। ऐसा सा ही एक मज़मून जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया स्कूल, ये आपके सामने भी है। ब्रिटिश कोलंबिया स्कूल के अंदर एक टीचर ने जो है वो बच्चों को दिया था। ये बाकायदा तौर पर आप देख भी सकते हैं कि कैसे उसके ऊपर लिखा गया है कि आपने यहाँ पर एक पेज दिया गया है, पेज के ऊपर जो है आपने वो तस्वीर या वो प्राइवेट पार्ट बनाकर या वो जो प्राइवेट रूम है वो बनाकर लाना है, जहाँ पर आप इस तरह की हरकत करते हैं। कितनी ये गिरी हुई, नीच और घटिया किस्म की ये एक सिलेबस का हिस्सा है, और ये सिर्फ़ एक पॉइंट है जो बताने और समझाने का मकसद ये है कि ये सिर्फ़ एक चीज़ है। इसके आइंदा आने वाली जो सिलेबस होंगे या मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी, उसके अंदर इस तरह की और भी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आएगी कि एक छोटा-सा बच्चा 5-6 साल जिसकी उम्र है, उसे इस हद तक जो है वो चीज़ें, या जिसे आप जेंडर स्टडी कहते हैं, उस हवाले से ये चीज़ सिखाई जाती है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। और मुमकिन है कि आइंदा आने वाले, चूँकि हमारा भी जो है यहाँ पर कैम्ब्रिज, ऑक्सफ़ोर्ड और इसी तरह जो है वो बरतानवी सिलेबस चलता है। बहुत बड़े-बड़े स्कूल है जिसके अंदर बीकन हाउस है, और जो है वो हैप्पी होम है या एजुकेटर हैं। इस तरह और भी बहुत से स्कूल हैं जहाँ पर इस तरह की तालीम दी जाती है, या जो इनका सिलेबस जो है वो यहाँ पर लागू होता है। तो यहाँ पर बात समझाने का ये है कि ये किस हद तक जो है एलजीबीटीक्यू का एजेंडा अब स्कूलिंग लेवल से शुरू कर दिया गया है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, कि कैसे उन्होंने अपने मुआशरे के अंदर एक तो ये जो चीज़ें हैं इनको सिखाना शुरू कर दिया एक छोटी सी एज के अंदर, जबकि अब
उस बच्चे को शायद उस कॉन्सेप्ट का भी ना पता हो, उस चीज़ का भी बारे में भी ना पता हो, अभी वो बलूगत की उम्र में नहीं पहुँचा और एक बहुत ही अर्ली एज के ऊपर आगे उसे इन चीज़ों के बारे में आगाही दी जा रही है और बताया जा रहा है कि ये चीज़ें भी आपने सीखनी है। खैर यहाँ पर एक एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल जो है वो डिज़नी वर्ल्ड लैंड के हवाले से है, जो डिज़नी जेंडर थ्योरी है, जो कि 2022 का एजेंडा था। कैसे 2023 के अंदर अब डिज़नी जो है वो एक बाकायदा तौर पर एक फ़िल्में तैयार कर रहा है, जिसके अंदर जो आपका जेंडर डिफरेंस है, ऑपोज़िट जो जेंडर डिफरेंस है उसको ख़त्म किया जाएगा और कैसे एक जो लड़का देख रहा है या फिर लड़की देख रही है, उसको सेंस के थ्रू, उस कार्टून के थ्रू बताया और समझाया जाएगा कि ना तो किसी किस्म का बॉय का कोई कल्चर है, ना किसी किस्म का गर्ल का कोई कल्चर है। गर्ल है तो या फिर बॉय है तो वो आपस में या फिर बॉय बॉय के साथ रह सकता है, गर्ल और गर्ल के साथ, लड़की लड़की के साथ रह सकती है। ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है और बहुत सी ऐसी फ़िल्म 2022 के अंदर रिलीज़ हो चुकी हैं, उसके हवाले भी मैं दूँगा और कई ऐसे 2023 के अंदर होने वाली हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। जी, तो सबसे पहले डिज़नी जेंडर थ्योरी की मैं बात कर लूँ कि डिज़नी ने कैसे 2022 के अंदर एक एजेंडा सेटिंग की कि हमने उनका जो जितनी भी मूवीज़ आएँगी और उसके साथ-साथ उनका जो पार्क है, थीम पार्क जो है, उसके अंदर जितने भी स्लोगन्स हैं कि हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसे आप किसी भी तकरीब में बैठे हों तो उसके अंदर मुखातिब किया जाता है हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो कैसे सबसे पहले इस स्लोगन को ख़त्म किया जाएगा, यानी ये आपकी साइकोलॉजी से खेलने का एक ज़बरदस्त तरीका है कि अब जैसे मैं भी किसी तकरीब में गया हूँ तो सबसे पहले अगर लेडीज़ एंड जेंटलमैन कहा जाएगा तो मुझे आइडिया होगा कि जेंटलमैन मुझे कहा गया है, लेडीज़ जो दूसरी रो में या तीसरी रो में बैठी ख़वातीन उन्हें कहा गया है। तो सबसे पहले इस जो स्लोगन्स हैं, ऐसे स्लोगन्स जो कि जेंडर को डिफ़र करते हैं, यानी कि बताते हैं कि गर्ल्स अलहदा हैं, बॉयज़ अलहदा हैं, जेंटलमैन्स अलहदा हैं, लेडीज़ अलहदा हैं। सबसे पहले तो एक बच्चा यानी कि जो अब बच्चे फ़िल्में या मूवीज़ या थीम पार्क जो डिज़्नी का है वहाँ पर जाना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले तो उनके दरमियान इस सेंस को ही ख़त्म कर दिया जाएगा कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन जो है वो किसी चीज़ का नाम है, आया कि कोई ऑपोज़िट जेंडर है। यानी कि अगर मैं एक थीम पार्क के अंदर गया हूँ तो मुझे मुख़ातिब ऐसे नहीं किया जाएगा कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो जो छोटा बच्चा है जिसकी अभी आहिस्ता-आहिस्ता उसने परवरिश पानी है और उस एज के अंदर है कि जिसके अंदर जो उसने चीज़ें सीख ली तो आइंदा भी वो उसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर। तो कैसे जो ये मुआशरा है या जो ये मगरबी सोच है एलजीबीटीक्यू की, ये छोटे-छोटे बच्चों के अज़ान के ऊपर ऐसी नकब लगा रहे हैं कि आपने किसी तौर पे भी जो है वो सबसे पहले एक जेंडर डिफरेंस को ख़त्म कर दिया गया है। एक जो जेंडर हमें बताया जाता था कि ये लड़की है, इसका इज़्ज़त व एहतराम आपने ऐसे करना है, ये लड़का है, इसका इज़्ज़त व एहतराम का दर्जा और है। तो सबसे पहले तो उन्हें वो ख़त्म किया जाएगा कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन आपने नहीं कहना, तो उनकी जगह जो है वो हेलो प्रिंसेस, यानी कि इस तरह के जो पहले स्लोगन्स हुआ करते थे, उसकी जगह जो है आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसके लिए, आप कह सकते हैं ये ड्रीमर्स एंड फ्रेंड्स। यानी कि फ्रेंड्स जो है एक फ्रेंड सेंस के अंदर कोई भी सेंस आ जाती है, यानी बॉय बॉय का हो सकता है, गर्ल गर्ल का हो सकता है, या फीमेल फीमेल का हो सकता है। मतलब आपने एक सेंस ही तोड़ दी। एक बच्चे का जो वो सोचता था कि लेडीज़ अगर कहा गया तो मुझे कहा गया, यानी बॉयज़ वो और चीज़ है। अगर मैं किसी तकरीब के अंदर हूँ कि मैं बुलाऊँ कि हेलो बॉयज़, तो फ़ौरी पता चल जाएगा कि मैं बॉयज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ, गर्ल्स जो हैं वो दूसरी तरफ बैठी हैं। तो जब आप उन्हें ड्रीमर्स एंड फ्रेंड्स कहेंगे तो उसके अंदर तो किसी किस्म का जेंडर डिफरेंस आपने रहने ही नहीं दिया। तो एक बच्चे का जो ज़हन है, तो यहाँ से सबसे पहले ये एक सफ़र शुरू होता है कि कैसे बच्चे की ज़हनों के साथ खेला जाएगा। जेंडर जो डिफरेंस हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये लड़का है, लड़की है, उस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। फिर जब वो स्कूलिंग लेवल पे जाएगा तो उसकी जेंडर स्टडी भी मैंने आपका एक छोटा-सा हिस्सा है, ऐसी बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स भी हैं कि कैसे कोलंबिया स्कूल के अंदर उन्होंने ये जो है बद-इख़लाक़ी वाली हरकत की। तो इससे अगला लेवल आ जाए कि आपका जो मेंटल लेवल है वो तब्दील कर दिया जाएगा। 2022 के अंदर जो है बहुत सी ऐसी 23 के अंदर 22 और 23 के अंदर बहुत सी ऐसी फ़िल्में आनी भी हैं और कई जो हैं वो आ भी चुकी है। इसके एजेंडे का हिस्सा ही ये था कि कंपनी की जो प्रोडक्शन टीम थी उन्होंने फ़ैसला किया था कि हमारी जो अब प्रोडक्शन टीम है उसके अंदर बहुत से ऐसे एलजीबीटीक्यू कैरेक्टर आएँगे। यानी कि उन्हें रखा जाएगा, वो अपनी पर्सनल स्टोरीज़, पर्सनल एक्सपीरियंस बताएँगे, फिर उसको स्टोरी टेल करके जो है बाकायदा एनिमेशन के थ्रू उसके अंदर फ़िल्माया जाएगा। यानी एक अगर कोई ट्रांसजेंडर है, कोई लेस्बियन है या कोई गे है, तो उसका जो एक्सपीरियंस लेकर वो अपनी स्टोरी बताएगा। ये ऐसे कैरेक्टर फाइंड आउट किए जाएँगे कि इस जो शख्सियत है इसका पार्ट बनाकर, मूवी बनाकर, एनिमेशन बनाकर उसका कार्टून बनाया जाए।
تو یہ جو ہے ڈزنی لینڈ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا جو 2022 کا سال اختتام پذیر ہوگا، تب تک جو ہے ہم نے ایک ایسا خاص سٹاف رکھنا ہے جو کہ باقاعدہ LGBTQ کو پروموٹ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے کریکٹرز ہیں ان کی کریکٹر بلڈنگ بھی کرے گا، جس کے خلاف جو ہے اندر سے ہی کئی ڈزنی لینڈ کے مختلف پروڈکشن ٹیم کے ہوں یا پھر جو مختلف کریکٹرز ہیں، انہوں نے اس کی تنقید بھی کی تھی کہ آپ اس چیز کو آگے لانا چاہ رہے ہیں جو کہ اصل میں معاشرے کا حصہ نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جو ان کا آنر تھا ڈزنی جنرل انٹرٹینمنٹ کنٹینٹ پریزیڈنٹ کیری بیکر، تو انہوں نے یہاں پر وہ چیزوں کا بھی کہا کہ نہیں، اب جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے کہ جو جینڈر ڈفرینس ہے اس کو ختم کرنا ہے، بلکہ بچوں کو جو ہے وہ مختلف قسم کے جو یہ کارٹونز ہیں اس کے مطابق ایک ٹوائے اسٹوری جو تھی وہ فلم ریلیز کی گئی تھی، جس کے اندر سیم سیکس کریکٹر آپس میں جو ہے وہ کسی سین کر رہے تھے. اس فلم کو بہت سی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، بہت سے ممالک کے اندر یا تو اس جو سین تھا اس کو سینسر کر کے چلایا گیا، اور UAE میں تو اس حد تک تھا کہ اس کے اوپر بین ہی کر دیا گیا تھا کہ UAE کے اندر یہ جو فلم تھی، یہ جو ڈزنی لینڈ ایک باقاعدہ پورا بہت بڑا نیٹ ورک ہے اینیمیشن فلمز کے اوپر، لیکن UAE کی جانب سے جو ٹوئے اسٹوری ہے، یہ جو ٹوئے اسٹوری فلم کا نام ہے، اس کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا تھا. اس کی یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر آپ ایک سوچ بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایکچولی یہ ہمارے معاشرے پہ پائی ہی نہیں جاتی. اب پاکستان جیسے معاشرے کے اندر آپ سیم سیکس یا لڑکا لڑکی کا محبت سمجھے گے تو اسلام کی روح سے ویسے ہی نہ جیسا قوم لوط کا عمل ہے. تو یہاں پر یہاں جو UAE کی جانب سے اس کے اوپر تنقید کی گئی تھی، اس کا مکمل طور پر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا. آپ یہاں پر سوچیں ذرا، ایک منٹ کے لیے تصور کریں اس سسٹم سے، یعنی کہ جو اب ہماری والی جنریشن ہے، ہماری والی جنریشن کے بعد جو اب یہ جو جنریشن آئے گی، ابھی مغربی ایجنڈا تک تو یہ محفوظ ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اب ہمارے تک جب تک یہ ایشو پہنچے گا، اسی لیے ہم اسے میں خصوصی طور پہ اوپر یہ کاوش کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ ایجنڈا پرویل کرے، یہ پہلے ہماری جڑوں کو، ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کرے، اس سے پہلے ہی ہمیں اس کا سد باب اور اس کے اوپر روشنی ڈالنی شروع کر دینی چاہیے گی. تو میں ان معاشرے کی بات کرتا ہوں جو کہ ایک جینڈر کو اپوزٹ جینڈر کو کچھ سمجھنے، اس سسٹم سے نکلے گا کیا، اس سسٹم سے بچے کیسے نکلیں گے، یعنی کہ آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ جینڈر لیس ہوگی، کسی قسم کا انہیں جو جینڈر سے پرواہ نہیں ہوگی، اور اس کا ہمیں ایگزامپل بھی ملتی ہے کہ کیسے سیم سیکس میریجز جو ہیں اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے، فیمیل کی شادی ہو رہی ہے، میل کی شادی ہو رہی ہے، دونوں میں سے بچے نہیں ہو رہے تھے، وہ بچے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں، اور خدا کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں، قدرت جو ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. یاد رکھیں، جب قدرت یہاں کو، اللہ کو آپ مثال ایک طرف سائڈ پہ کر لیں، ان کی لینگویج میں بات کریں کہ جو نیچر ہے، یعنی درخت کاٹیں گے تو آپ نے معاشرے اپنے گلوبل وارمنگ کا جو ہے وہ ایک پوائنٹ اور چھوڑ دیا. آپ نے 2 درخت کاٹے تو آپ نے گلوبل وارمنگ میں مزید اضافہ کیا. آپ نے انڈسٹریلائزیشن کی تو آپ نے برابر میں جو ہے وہ ماحول دشمن جو ہے وہ ماحول پیدا کر دیا. آپ نے یہاں پر درخت کاٹنا، انڈسٹری لگانا شروع کی تو آپ کے جو ہے وہ نباتات خراب ہونے شروع ہو گئے، آپ کے جنگلات ختم ہونے شروع ہو گئے، آپ کی جو اگر آپ نے پانی کے اعتبار سے بات کیجیے، پولیوٹ کیا تو آگے جو آبی حیات ہیں وہ مرنا شروع ہو گئی. تو یعنی جب آپ قدرت کے ساتھ کھیلیں گے تو یاد رکھیں قدرت بھی آپ کے ساتھ کھیلے گی. آپ نے جینڈر کے درمیان جو ایک تقسیم اللہ تعالیٰ نے یا قدرت نے پیدا کی، جب آپ اسے ختم کریں گے تو معاشرہ کسی اصلاح کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ وہ مزید بگڑتا جائے گا. اور اس سے پیدا ہونے والی جو نسل ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک بالکل ہی جو دماغی طور پہ یا شعوری طور پہ جو ہے انہیں شعور کسی قسم کا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ڈیمانڈ ہے ان کی LGBTQ کے، یہ تو خلاف قدرت ایک آپ ان کا ایجنڈا ہے. جو چیز ہی خلاف قدرت ہے، جو چیز ہی آپ کے قوانین اور معاشرتی اعتبار سے مخالفت رکھتی ہے، وہ کیسے معاشرے کے اندر پریویل کر جائے گی، وہ کیسے جو ہے اپنی جڑیں مضبوط کر جائے گی. اگر ہو بھی جائے کسی طرح تو وہ چل نہیں پائے گی. ایک وقت آئے گا کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ مکمل طور پر فیل ہو جائے گا، جو دکھائی بھی دے رہا ہے کہ آپ کی جو نسل ہے وہ باقاعدہ طور پر ختم ہو گئی. آپ نے ایک جو اپوزٹ جینڈر کے درمیان جو ایک پیار محبت والا رشتہ ہوتا ہے وہ ختم کر دیا. آپ نے لڑکے لڑکی کی شادی کر دی، نسل ہی نہیں بڑھ سکتی آپ کی. لڑکی لڑکی کی شادی کر دی، نسل ہی نہیں بڑھ سکتی آپ کی. آپ جو اڈاپشن ہے، جو بیٹا ان کی پرورش پائے گا، ماں کی ممتا نہیں ملے گی، باپ کا پیار نہیں ملے گا. تو اس ماحول کے اندر جو نسل تیار ہوگی، آپ خود امیجن کرو وہ کیسے تیار ہوگی. آئیے تو جتنی بھی گے موویز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈزنی نے کون سی 2022 کے اندر جو گے موویز ہیں وہ تیار کی گئی تھی، اور ان کے جو کردار ہیں وہ کیسے تھے، اور ان کے کردار کے اندر کیا خاصیت تھی، اور جتنے بھی جینڈر پارٹس تھے
یا پھر جو جینڈر ڈفرینسز تھے اور کیسے جو گے کلچر کا پروموٹ کیا گیا اور جو اپوزٹ جینڈر تھے ان کی نفی کی گئی اور گے کلچر کو پروموٹ کیا گیا. تو بہت سی ایسی فلمیں تھیں. دا بیوٹی اینڈ دا بیسٹ جس میں 2 گے کردار تھے. یہ آپ کے اسکرین کے اوپر بھی ہے کہ اس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے مرد اور مرد جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں. چونکہ میں نے تو یہ باقاعدہ خود نہیں دیکھی لیکن اس کی جو سٹوری سمجھ آئی وہ یہی تھی کہ آپس میں ان کا جو تعلق تھا وہ دوستی سے بڑھ کر کچھ اور تعلق تھا. وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ دوستی سے بڑھ کر جو اگلا تعلق ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے. اسی طرح دا رائز آف اسکائی واکر جس میں جو خاتون کردار ہوتی ہیں اور آپس میں ان کا جو ایک کس کا سین ہوتا ہے وہ اس کے اندر فلمایا گیا ہے. اور اسی فلم کو جو ہے اکثر ممالک کے اندر سینسر کر کے چلایا گیا ہے چونکہ یہ ایل جی بی ٹی کیو کی پروموشن کے لیے بنائی گئی تھی. اور کئی ایسے ممالک ہیں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی ہے کہ یو اے ای نے ایک مووی کو بین کیا تھا دا ٹوئے اسٹوری کو جس کے اندر اسی طرح جو گے پروموشن تھی یا ایل جی بی ٹی کیو پروموشن تھی. تو اس فلم کو بھی باقاعدہ سینسر کر کے چلایا گیا چونکہ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی ایل جی بی ٹی کیو کا جو قوانین ہے وہ لاگو نہیں ہوتے اور معاشرہ جو ہے وہ مکمل طور پر اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ایجنڈا ہے یہ ہمارے معاشرے کی جتنے بھی عقائیاں ہیں اسے تقسیم کرے گا, اسے برباد کرے گا, اسے ختم کرے گا. تو یہ بھی اسی چیز کا حصہ تھی کہ بہت سے ممالک کے اندر اس کو سینسر کر کے چلایا گیا تھا. اس کے بعد آتے آن ورڈ. اس کا کردار ہی بڑا زبردست ہے کہ ایک طرف اس کے رینبو کلر ہے جو کہ ایل جی بی ٹی کیو کے فلیگ کو ظاہر کرتا ہے, دوسری جانب جو ہے اس کی ایک آنکھ ہے. ایک آنکھ آپ سمجھ جائے کہ یہ وہ جو دجالیت والی آنکھ ہے یہ وہ کردار بنایا گیا ہے اس کے اندر بھی. اسی طرح اوپنلی ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ گے کردار ہے اور اس کو جو ہے وہ سمجھایا ایسے گیا ہے کہ اس نے جو گے کردار ہے اس نے پرفارم ایسے کرنا ہے کہ عوام کو جو سامنے بیٹھے آڈینس ہے اس کیمرے کے یا اسکرین کے جو دوسری جانب بچے بیٹھے ہیں وہ گے کو کوئی بری چیز نہ سمجھے یا پھر جو سیم سیکس ہے یا پھر جو یہ گے کردار ہیں اس کو برا نہ سمجھے بلکہ وہ سمجھے کہ یہ تو بڑی نارمل سی چیز ہے. اگر ہمارے ساتھ یا ہمارے ارد گرد کلچر کے اندر کوئی جینڈر تبدیل کروا کے ہمارے ساتھ آ کر بیٹھا ہے تو وہ کوئی برا شخص نہیں ہے. یعنی کہ وہ برا شخص ہے ہی نہیں کہ اس نے اپنا جینڈر جو قدرت نے بنایا اس جینڈر کو تبدیل کروایا اور آپ کے ساتھ آ کے بیٹھا ہے تو آپ اسے دوستی کر سکتے ہیں. یو کین فیل کمفرٹیبل ود ہم اور ہر کوئی بھی چیز ہو. تو یہ چیز بچوں کو سکھائی جا رہی ہے موویز کے تھرو. یہ ہے وہ ایجنڈا سیٹنگ جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے کچے ذہنوں کے اندر وہ چیز ڈالی جا رہی ہے جو کہ مکمل طور پر قدرت کے خلاف ہے. کہ جتنے بھی کارٹونز آ رہے ہیں اس کے اندر تو گے پروموشن ہے اور جتنے بھی جو اپوزٹ سیکس ہے اس کی بات ہی نہیں ہے, سرے سے بات ہی نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کا فرق کیا ہوتا ہے. بلکہ اس کے اندر تو جتنے بھی ایل جی بی ٹی کیو کی پروموشن والے کریکٹرز ہیں وہ ڈالے گئے کیونکہ یہ پالیسی باقاعدہ طور پر ڈرائیو ہو گئی تھی. اسی طرح آگے چلے تو آپ کو لائٹ ایئر ایک مووی ملے گی. سب سے زیادہ کنٹروورشل یہ مووی تھی کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا گے ایک آپس میں تعلق بیان کیا گیا ہے جو کہ میں شاید آپ کو بتا بھی نہ سکوں. جنہوں نے مووی دیکھی وہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے اندر کس قسم کا تھا. اسی طرح جو ہے وہ اسٹرینج ورلڈ ہے, یہ بھی ایک گے کردار تھا. یعنی کہ آپ ایک کریکٹر ایک مووی اگلی مووی تیسری مووی پارٹس نکال کر دیکھیں اس کے اندر جتنی بھی پروموشن ہوگی وہ ایل جی بی ٹی کیو کے ایجنڈے کی پروموشن ہوگی. کیوں؟ سب سے پہلے بات اگر وہ کہ جو ڈزنی لینڈ کی پالیسی تھی کہ آپ نے ایل جی بی ٹی کیو کے بندے پہ بھرتی کرنے اپنے نیٹ ورک کے اندر, آپ نے سلوگنس ختم کیے, آپ نے جو ہے وہ بچوں کے اندر اسکولنگ کے لیول کے اوپر جو ہے وہ جینڈر ایجوکیشن دینا شروع کی, سیکس ایجوکیشن دینا شروع کی جو کہ انتہائی جو ہے وہ گھٹیا حرکت ہے معاشرے کے اندر. اور یہ ابھی وہاں تک ہے لیکن یہ انڈیا تک پہنچ چکے یہ ایل جی بی ٹی کیو, بلکہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ بہت حد تک اس کا ایجنڈا پھیلایا جا رہا ہے. میں نے آپ کو پچھلی ایگزامپل دی تھی پچھلی ویڈیو کے اندر کیسے یو ایس ایمبیسی نے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے یہ ٹویٹ کی باقاعدہ طور پر کہ ایل جی بی ٹی کیو کے جتنے رائٹس ہیں اس کی محافظ جو ہے وہ یو ایس سے ہے. تو سمجھ جائیں کہ آئندہ آنے والی چیزیں جو ہیں آپ کو ایڈس کے پاکستانی طور پہ بات کر رہا ہوں, ایشیائی ممالک کے اندر آپ کو ایڈس کے اندر, آپ کو ڈراموں کے اندر, آپ کو فلموں کے اندر. جوائے لینڈ واز دا بیسٹ ایگزامپل آف دا ایل جی بی ٹی کیو ایجنڈا کہ جس کے اندر خواجہ سرا سے ایک لڑکے کو محبت ہو جاتی ہے جو کہ شادی شدہ ہے. یعنی کہ آپ شادی شدہ جو ایک اسلام کا جو ایک خوبصورتی ہے دو اپوزٹ مخالف جینڈر کی کہ وہ آپس میں رہتے ہیں اختلافات ہونے کے باوجود, وہاں سے مرد کو اٹھاتے ہیں اور جو خواجہ سرا اس کے ساتھ محبت کروا دیتے ہیں اس چیز کی.
تو یہ آپ کا حال ہے، یہ ہمیں معاشرے کے طور پر سوچنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک قسم کا چھوٹا سا آپ اپنے اسلام کی خدمت کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں اس سے پہلے کہ یہ ہماری جڑوں میں، ہمارے معاشرے میں یہ جو کارٹونز ہے، ظاہری طور پر یہ کون سا کوئی مغرب کے اندر صرف نشر ہوئے ہیں، یا آپ نیٹ فلکس کے اوپر مختلف ویب سائٹس کے اوپر یہ کارٹونز پڑھے ہیں، یہ موویز پڑھی ہیں، آپ ان کو نکال کر اپنے جب بچوں کو دکھائیں گے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سوال پوچھیں گے، ماما اس کے اندر تو یہ سیم سیکس پروموشن کی جا رہی ہے، کیا لڑکا لڑکا آپس میں تعلق قائم کر سکتا ہے، کیا لڑکی لڑکی آپس میں تعلق قائم کر سکتا ہے؟ تو آپ جو والدین ہوں گے وہ کیا جواب دیں گے؟ تو یہ وہ ٹائم جا رہا ہے جس کے اندر والدین کو خصوصی طور پر اپنی ایجوکیشنل لیول کے اوپر تعلیم چیپٹرز دیکھنے پڑیں گے کہ اس کے اندر کوئی سیم سیکس بات تو نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہے جو ہماری اسلامک ویلیوز سے ٹچ ہوتی ہوں، مخالف ہوتی ہوں۔ آپ کی موویز یا جو بچے دیکھ رہے ہیں، جو کارٹونز دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو کہ ہمارے اسلامی اور معاشی ویلیوز کو ہرٹ کرتی ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں۔ اب 2023 کے اندر جو موویز آنے والی اس کے اوپر میں علیحدہ سے ویڈیو کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ 2023 کے اندر جو چیزیں آئیں گی، جو کارٹونز آئیں گے، جو موویز آئیں گی، اس کے اندر بھی سیم ایجنڈا ہے۔ تو ڈزنی لینڈ کی آپ کو پتہ ہے بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں یہ موویز جو ہیں، اور دیکھتی بھی ہماری لیڈ کلاس ہے، پھر انہی کی سوچ بدلے گی، وہی جو ہیں اور آپ کے جو ایوانوں کے اندر بیٹھے ہیں وہ بھی ایلیٹ کلاس ہے، وہ اس چیز کو پروموٹ کرے گی۔ یہ تو بھلا ہو آپ کا سینیٹر مشتاق کا اور 2-3 لوگوں کا جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور یہ ہمارا جو LGBTQ کا یہ جو سپریم کورٹ کے اندر اپلیکیشن گئی ہوئی ہے، اس کو دیکھنے کیا بنتا ہے، لیکن آواز اٹھائی جس کی وجہ سے شریعہ کورٹ مجبور ہوا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی جو کہ خلاف قدرت کام ہوں گے وہ ناجائز ہیں باقاعدہ طور پر، اور جو جینڈر یا جو جنس اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت دیا ہے وہی اس کا اصل جنس ہے، اسی کے اوپر آپ کو آگے آئندہ آنے والے جو بھی فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ کی جائیں گی۔ تو یہ آج کا ویلو تھا، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور غلطی کی گنجائش میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر انسان میں رہتی ہے، تو وہ غلطی کی اصلاح آپ کو لگے تو وہ اصلاح کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں۔ مقصد یہ تھا بتانے کا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز آہستہ آہستہ پھیلے گی۔ یہ آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ کا میڈیا یہ دکھا رہا ہے نا، اگر جوئل لینڈ جیسی مووی بن سکتی ہے، آپ کا جو کانسرٹس کے اندر مضمون ایسا آ سکتا ہے بہن بھائی کے رشتے کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے ڈرامے آج کل ایسے آ رہے ہیں جس کے اندر کئی سین ایسے ہیں خواجہ سرا والے، یا مطلب اس کو دکھانا کہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ ہماری سائیکالوجی کے اندر، ہماری نفسیات کے اندر عام چیز طور پر پیدا ہو جائے، یعنی کہ ہم اس کو برا ہی نہ جانیں۔ کہتے نہیں کہ جب آپ نے کسی چیز کو عام کرنا ہو، تو وہ جو کسی برائی کو عام کرنا ہو تو اس کو اتنا پھیلا دو کہ لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس پیدا ہو جائے، سمجھے یار یہ کوئی نارمل چیز ہے، یہ تو کوئی بری چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس سے پہلے ہی ہمارے معاشرے کے اندر یہ پریویل کر جائے، یہ گھس جائے، ہماری جڑیں کھوکھلی کر دیں معاشرے کی، اس سے پہلے ہمیں والدین کی خاص طور پر ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کون سے کارٹون دیکھ رہے ہیں، اس میں سے کون سی چیز جو ہیں وہ اخذ کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اس کا جو ہے وہ سدباب کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے دیر کی انفارمیشن دینے میں، تو ہو سکتا ہے کہ آج معاشرہ یا کل کو معاشرہ اس نہج پہ پہنچا جب ہمارے حکمرانوں کو بھی نہ سمجھ آئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔